أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بس اگر وہ اعراض کریں فقل بس آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذرتکم میں ڈراتا ہوں تمہیں صاعقة عذاب کڑک مثل صاعقت عاد و ثمود جیسے قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قریش کفار مکہ مشرکین اگر یہ اعراض کریں یہ نہ مانیں آپ توحید کی بات کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں یہ توحید کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اپنے شرک کے شبہات پیش کرتے رہتے ہیں قرآن میں ان کا جگہ جگہ جواب ہے لیکن یہ غور ہی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم میں اس کا بھی جواب ہے جگہ جگہ تو اس پر بھی غور نہیں کرتے دلیل سے بات نہیں کرتے آخرت پر اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا بھی اعتراض اس کا بھی جواب دیا گیا ہے نہیں پکڑتے تو اصل میں اس کی وجہ ان کی کوئی لا علمی نہیں ہے کوئی ان کی جہالت نہیں ہے اس کی اصل وجہ ان کی بغاوت ہے ان کی سرکشی ہے میں نہ مانوں والی روش ہے تو اگر یہ اعراض کرتے رہیں اسی طرح منہ موڑتے رہیں اگر یہ توجہ نہ کریں اگر یہ آپ کے دلائل پر کان نہ دھریں کتنے زبردست دلائل قرآن پیش کرتا ہے توحید کے یعنی جس طرح قرآن کریم نے پیچھے دلائل پیش کیے ہیں کہ اگر تمہارے معبود لات منات عزا بھی اگر وہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اگر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت تو تب جائز ہو جب انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو زمین و آسمان کو یا بڑے بڑے کوئی کام کیے ہوں انہوں نے اللہ کی طرح اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہو سکتا تو دلائل تو سارے موجود ہیں اگر یہ دلائل کے باوجود بھی اگر منہ موڑتے رہیں اعراض کریں تو پھر چونکہ یہ ان کا یہ اعراض اور ان کا یہ کفر یہ کوئی دلیل کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر نہیں ہے یہ بغاوت کی بنا پر ہے تو پھر آپ انہیں کہہ دیجئے میں ڈراتا ہوں تمہیں صاعقت ایسے عذاب سے مثل صاعقت عاد و ثمود جیسا عذاب قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا وہ بھی اسی طرح ہی تھے وہ بھی دلائل ان کے سامنے واضح ہو گئے تھے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اللہ نے انہیں نعمتیں بڑی دے رکھی تھیں اللہ نے انہیں طاقتیں بڑی دے رکھی تھیں اللہ نے انہیں صلاحیتیں بڑی دے رکھی تھیں ترقی بڑی دے رکھی تھی وہ ان دنیاوی نعمتوں کے اندر مگن ہو کے رہ گئے اور انہوں نے تکبر کیا سرکشی کی تو پھر اگر تم بھی تکبر اور سرکشی کی بنا پر انکار کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے بھی عذاب وہی ہوگا جو قوم عاد قوم سمود پر آیا اس جیسا سخت ترین عذاب صاعقہ عذاب ایسا عذاب جو جڑ کاٹ کے رکھ دے کڑک والا خوفناک ہولناک عذاب قوم عاد پر آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہوا مسلط کی تھی ایسی ہوا بادل آیا انہوں نے سمجھا کہ بارش ہوگی گرمی تھی انہوں نے سمجھا بارش ہوگی ان کو کیا پتا تھا اس بادل کے اندر تو ہوا ہے اور وہ بدترین عذاب ہے ان کے لیے ریح فیہا عذاب علیم ایک ایسی ہوا تھی جس کے اندر بہت دردناک عذاب تھا ہوا نے پھر انہیں اٹھا اٹھا کر پٹخا زمین پر یہ بند کر دیں اٹھا اٹھا کر انہیں زمین پہ پٹخا یعنی 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی اور ایسے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی یہ اتنے طاقتور اتنے مضبوط تھے وہ ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کر ان کو زمین پہ مارا یہ
سب مر گئے، اور ایسے ہو گئے عذاب کے بعد جیسے تنے جو ہیں وہ کھجوروں کے نیچے زمین پر پڑے ہوتے ہیں، کانہم اعجاز نخل خاویہ. تو بڑی تیز قسم کی ایسی ہوا چلی، ایسی ایسا ان کے اوپر کڑکدار عذاب آیا کہ اس نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا، نافرمانوں کو، سرکشوں کو. اسی طرح قوم سمود بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی ترقی یافتہ دنیاوی اعتبار سے، بڑی نعمتیں ان کے پاس. پہاڑوں سے گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں میں محلات بنایا کرتے تھے، نرم مٹی سے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے، اور پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. بڑے ترقی یافتہ تھے اپنے دور میں، لیکن وہ بھی سرکشی میں مبتلا تھے، وہ بھی غفلت میں اور سرکشی میں مبتلا تھے. تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بھی سخت عذاب نازل کیا. زمین پہ زلزلہ آ گیا، اور ان کی بستیاں ساری تباہ ہو گئیں، اور ایسی چیخ کہ ان کے کان وہ چیخ برداشت نہ کر سکے. الصیحہ فأخذتهم الصیحة فأصبحوا في دیارهم جاثمین. ان کو چیخنے آ لی ہے، ایک جگہ ہے ان کو چیخنے آ لی ہے، اور ایک جگہ ہے ان کو زلزلے نے آ لیا. تو زلزلے کا عذاب بھی آیا اور چیخ کا عذاب بھی آیا، ایسا عذاب کہ کوئی ان میں سے سرکش زندہ نہیں بچا، سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ قریش مکہ بھی اگر اسی طرح اس سرکشی کا مظاہرہ کریں گے، تکبر کا مظاہرہ کریں گے، اسی طرح یہ بغیر دلیل کے اعراض کریں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں قوم عاد جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں، کہ قوم عاد اور قوم ثمود جیسے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آئے تھے ان کے پاس رسول بہت سارے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. جب ان کے پاس رسول آئے تھے، الرسول جمع ہے، رسول واحد ہے، اس کے جمع الرسول ہے. جب ان کے پاس رسول آئے تھے ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ یہ محذوف ہے، کہ ان رسولوں نے پھر کہا تھا، ان کو دعوت دی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. قوم عاد اور قوم سمود یہ دو قومیں ہیں، تو ان کے پاس رسول آئے تھے، جمع کا صیغہ ہے، تو آگے سے بھی آئے تھے، پیچھے سے بھی آئے تھے. تو جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک ہی رسول آئے، قوم عاد کے پاس سیدنا ہود علیہ السلام آئے تھے جو انہی میں سے تھے، اور قوم سمود کے پاس سیدنا صالح علیہ السلام آئے تھے جو انہی میں سے تھے. تو الرسل یہاں کیوں ہے؟ یعنی گویا کہ قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے درمیان اگر کوئی اور قومیں ہوں یا ان کے بعد اور قومیں ہوں، عمومی تذکرہ ہو رہا ہے، مخصوص صرف ان دو کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے. اصل میں قوم عاد اور قوم سمود، اور یہ اصل میں یہ ایسی قومیں تھیں جو بہت طاقتور تھیں. اللہ نے انہیں جسمانی طاقت بھی بہت دے رکھی تھی، بہت لمبے چوڑے. قوم عاد خاص طور پہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا عاد ارم کے ساتھ جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے ان جیسے لوگ کبھی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے، اتنے طاقتور، اتنے لمبے چوڑے، اتنے مضبوط، تندرست، صحت مند، توانا، اللہ کی نعمت ہے. اور پھر ان کے پاس مال و دولت اور نعمتیں بھی بہت زیادہ تھی. قوم سمود بھی اسی طرح. تو یہ لوگ، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ تھی، بڑے سرکش تھے، اور انہوں نے تکبر کیا، سرکشی کی. یہ اور جن لوگوں نے بھی ان جیسی سرکشی کی، اللہ نے اور جن قوموں کو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی. تو یہ عمومی سا ایک تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی مخصوص، کوئی خاص قوم، کوئی خاص تو عمومی تذکرہ ہو رہا ہے. تو پھر رسولوں کا ذکر بالعموم آ گیا، زیادہ رسولوں کا ذکر آ گیا، یعنی گویا کہ قوم عاد، قوم سمود اور ان جیسی اور قومیں جو ان کی طرح سرکش تھیں،
اس سے پہلے ان سب کے حالات مد نظر رکھو کہ ان کے پاس رسول آئے تھے، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے۔ آگے اور پیچھے سے رسول آئے تھے سے کیا مراد ہے؟ آگے اور پیچھے سے رسول آئے تھے۔ آگے اور پیچھے سے رسول آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو رسول انہیں دعوت دیتے تھے، تو وہ دعوت انہیں، یعنی اتنی وہ محنت کے ساتھ انہیں دعوت دیتے تھے، وہ ان کے اتنے خیر خواہ تھے، ان کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ وہ انہیں دعوت دیتے تھے۔ کبھی الگ الگ کسی بندے کو دعوت دے رہے ہیں، کبھی اکٹھے دعوت دے رہے ہیں، کبھی پوشیدہ، کبھی اعلانیہ، کبھی ایک ایک کو، کبھی سب کو ملا کر، تو کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے۔ تو وہ یہ نہیں ہر وقت پیچھے پڑے رہتے تھے، ہر وقت دعوت دیتے رہتے تھے، یعنی جب موقع ملتا تو وہ انہیں دعوت دیتے تھے۔ تو چونکہ وہ دعوت دینے کے لیے وہ وقت نکالتے رہتے تھے بار بار، اور ان کی دعوت دینے کے لیے ان کی خیر خواہی کے بڑے کوشاں تھے، تو فکر مند رہا کرتے تھے بار بار، تو اس کو تعبیر کیا گویا کہ وہ آگے سے بھی رسول آئے، پیچھے سے بھی رسول آئے۔ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے شیطان کے بارے میں کہ شیطان نے کہا کہ میں انسان کو برگلاؤں گا، تو شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان نے کہا میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، یعنی میں بہت زیادہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے میں بہت زیادہ وسوسے ڈالوں گا۔ تو ایک محاورہ ہے۔ تو ان کے پاس رسول آئے تھے، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، یعنی وہ رسول ان کے لیے، ان کے بارے میں بڑے فکر مند تھے، بڑے خیر خواہ تھے، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے ان کو دعوت دینے کا، یہ مراد ہے اللہ عالم۔ ان کے آگے سے بھی آئے تھے، ان کے پیچھے سے بھی آئے تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ان کی دعوت تھی، یعنی قالو محذوف ہے، ان رسولوں نے ان کو جو دعوت دی، وہ یہ دعوت دی۔ قوم عاد اور قوم سمود اور یہ قومیں، ان کی جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے پاس یعنی صنعت و حرفت اور دنیاوی نعمتیں بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ حضرت نوح کے بعد کی یہ قومیں ہیں نا، تو قوم نوح میں آپ دیکھیں کتنی لمبی لمبی عمریں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی عمر وہ 50 کم 1000 سال ہے، صرف 90 عمر۔ تو ان کے بعد ان کے جانشینوں میں، ان کے بعد قوم عاد ہے، اور ان کے بعد قوم سمود ہے، تو یہ آگے پیچھے کی قومیں ہیں، تو ان کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لمبی عمر گزاری اپنی قوم میں، حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد میں لمبی عمر گزاری، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود میں لمبی عمر گزاری، لیکن وہ اتنی لمبی عمر میں، کئی سینکڑوں سالوں پر جو ان کی مشتمل عمر تھی، تو اس لمبی عمر میں ان کی دعوت تھی کیا؟ اللہ نے اس دعوت کا خلاصہ بیان کیا، اور اس دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ اگر کرے تو ایک ہی جملہ ہے دعوت کا خلاصہ، وہ ہے اللہ تعبد اللہ، کہ اللہ کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی توحید، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی لمبی زندگیاں، لمبی دعوتوں کا خلاصہ توحید ہے، شرک کا رد ہے۔ اگر ایک جملے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے، یعنی صرف انبیاء اس کی دعوت نہیں دے دیتے، وہ کبھی کس طریقے سے دعوت، کبھی کس طریقے سے دعوت، کبھی کس طریقے سے دعوت، جو دعوت ہے اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں وہ بھی توحید ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم پر ایمان لاؤ، تو وہ جب لوگوں کو کہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم پر ایمان لاؤ، اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو انہوں نے دعوت کیا دینی ہے؟ ان کی دعوت توحید کے بارے میں ہی تو ہے، اس کا خلاصہ تو توحید ہی ہے، ایمانیات وہ سب توحید سے متعلق ہیں۔ اگر ظاہری اعمال آ جائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان سے بھی اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال ثابت ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ثابت ہوتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، روزہ رکھنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یہ سب چیزیں اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑتا ہے ہر بندے کا۔ تو توحید، اللہ کی عبادت، یہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔
دعوتوں کی نبیوں کی دعوت کی ابتدا بھی توحید ہے، اختتام بھی توحید پہ ہوتا ہے، دعوت کا خلاصہ بھی توحید ہوتا ہے، توحید پر ہی فوکس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبیوں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، ہمارے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی دین، اقامت دین۔ بھئی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ہے اصل میں نبیوں کی دعوت کا خلاصہ۔ اور یہ جو اقامت دین ہے، سورہ شورہ میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، کہ اللہ نے جو شریعت دی، جس کے اللہ نے حضرت نوح کو وصیت کی، جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، یہ جلیل القدر رسول ہیں، اولو العزم رسول، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی جو اللہ نے شریعت دی، تو اس شریعت میں کیا تھا، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، دین میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں آج کہ اصل میں دعوت کی بنیاد اور دین کی بنیاد اقامت دین ہے۔ تمام انبیاء اقامت دین کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقامت دین کے لیے آئے تھے، ہمیں اقامت دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اقامت دین سے کیا مراد ہے، کہ دین کو تختوں پر لانا، یہ یہ اقامت دین نہیں ہے۔ ہاں، جب لوگ توحید، نبیوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، شرک کا رد ہے۔ جب توحید پر لوگ عمل پیرا ہو جائیں گے، شرک کو چھوڑ دیں گے، یہ دعوت پھیلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خلافت عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کریں گے۔ تو نبیوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں بس ہماری ساری کوشش جو ہے نا وہ ایک ہی ہونا چاہیے، ہم کوئی جماعت بنائیں، ہم کوئی طاقت حاصل کریں، کوئی ٹریننگ کریں، کوئی طاقت حاصل کریں، اور ہم حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، وہاں سے دین پھیلے گا۔ یہ انبیاء نے تو اس طرح دین نہیں پھیلایا۔ کیا سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک ریاست ملی اور ایک آپ حکمران بنے، اور پھر اس طرح کر کے وہ جہاد کا موقع ملا، قتال کا، اور پھر قتال کیا، اور پھر وہ فتوحات ملی؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں، رسولوں میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں، کئی نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے خلافت عطا کی، اور وہ چیزیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، لیکن سب نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کتنے نبی ان کو شہید کر دیا ان کی قوم نے، کتنے نبی ان کے ساتھ ایمان ہی نہیں لائے لوگ، تو وہ کیا کرتے رہے، وہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، اقامت دین سے مراد بھی توحید ہی ہے، دین قائم کرو۔ ہاں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خلافت عطا کر دے، حکومت عطا کر دے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ نہ عطا کرے۔ تو میں نے کہا تھا نبیوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، یہی اقامت دین ہے، اور اس کو توحید کو قائم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی ہوتا غلبہ، اور غلبہ آ بھی جاتا ہے آخرت میں تو بہرحال وہ انعام ملے گا ہی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے فرمایا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ ہے توحید، توحید کے فوائد ہیں اور اثرات ہیں، دنیا میں مل جاتے ہیں اکثر اوقات، کبھی نہیں بھی ملتے تو پھر آخرت میں ملیں گے۔ تو جب نبیوں نے دعوت دی اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کی، اور یہی تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکۃ، البتہ وہ فرشتے بھیج دیتا۔ انا بما ارسلتم به کافرون، پس بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو انسان ہیں، ہم انسانوں کو نبی نہیں مان سکتے۔ حضرت حود علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا، حضرت صالح علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ آپ لوگ انسان ہیں تو انسان نبی نہیں ہو سکتا، نبی ہونا ہوتا تو فرشتے ہوتے۔ اب یہ بات خود ہی بنا لی نا لوگوں نے، اور یہ اعتراض ہر نبی پر ہوا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد، سیدنا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد ہر نبی پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ جی یہ تو انسان ہے۔
فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ انسانوں پر وہی آ سکتی ہے، انسان نبی ہو سکتے ہیں، یہ اعتراض غلط ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تو بشر پر وحی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو فرشتے کیوں نہیں آتے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم بشر نبی اس لیے بھیجتے ہیں، دنیا میں بشر بستے ہیں، اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ نبی بھیج دیتے۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ نبی اتار دیتے۔ تو یہ اعتراض ان کا بالکل غلط اعتراض ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل کیوں نہیں کیے۔ اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں، یا تو فرشتے اللہ نازل کرتے ہیں نبیوں پر وحی کرنے کے لیے، یا فرشتے اللہ نازل کرتے ہیں لوگوں پر عذاب لانے کے لیے۔ تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ وہی اور اپنی رسالت تو اللہ رسولوں کے ذریعے انسانوں میں سے کچھ رسول چنتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے انسانوں میں وہی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ انسان تو نبی ہو نہیں سکتا، یہ بات ہی غلط ہے۔ انسان نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی جواب دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجیے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ تو بشر پر وحی آنا یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال نہ ماننے کا انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا کہ جی فرشتے آتے تو ہم مان لیتے، پتہ ان کو تھا کہ یہ صحیح ہے، دل سے پتا تھا کہ یہ صحیح ہے، لیکن سرکش تھے، انہیں پتا تھا اگر ہم مان لیں گے، وہ اصل میں ماننے نہیں چاہتے تھے، مان لیتے تو ان کو باتیں ماننی پڑتی نبیوں کی، وہ اصل میں باتیں نہیں ماننا چاہتے تھے، اپنے عیاشی کرنا چاہتے تھے، دنیا بے فکری کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ تو اگر وہ مان لیتے تو انہیں پھر اپنی عادات چھوڑنی پڑتی، وہ چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اما عاد، جہاں تک عاد کا معاملہ ہے، قوم عاد کا، فاستكبروا في الارض بغیر الحق، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ قوم عاد قوم ثمود میں نے ذکر کیا کہ یہ لا علمی کی وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اس سارا جو کفر تھا ان کا وہ سرکشی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر تھا، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو گئی تھی۔ اللہ ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، تو یہ اس کا وہ شکار ہوئے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فاما عاد، جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے، فاستكبروا في الارض، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر الحق ناحق، وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں۔ تو قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا ناحق، سرکشی کی بنا پر وہ گمراہ ہوئے، تکبر کی بنا پر وہ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کون سخت ہے قوت میں۔ قوم عاد سب سے طاقتور قوم تھی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قوم عاد کے بارے میں سورہ فجر کی آیت پڑھی ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ کہتے ہیں ان جیسے لوگ شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئے کبھی، بہت طاقتور، بہت طاقت دی تھی اللہ نے۔ اب یہاں بھی وہ کہتے ہیں قوم عاد، ان کو اپنے طاقت پر غرور ہی بہت زیادہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ مراد کیا تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی ان سے کہتے تھے اللہ پر ایمان لاؤ، نہیں ایمان لاؤ گے تو عذاب آئے گا، تو اس کے مقابلے میں کہتے تھے، اس کے جواب میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، عذاب ہمیں کیا کہے گا، ہم تو مقابلہ کریں گے عذاب کا، اللہ معاف کرے۔ قوم عاد تکبر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کوئی لا علمی کی جہالت نہیں تھی، یہ نہیں سے دلائل کا پتہ نہیں تھا، دلائل سارے رسولوں نے دیے تھے، بس وہ نہیں ماننا چاہتے تھے، بغاوت کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر صرف یہ نہیں ہے انسان اکڑ کے بولے، انسان اکڑ کے چلے، صرف یہ تکبر نہیں، یہ بھی تکبر ہوتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تکبر یہ بھی ہے کہ انسان حق کو ماننے سے انکار کرے، سب سے بڑا تکبر تو یہ ہے، اللہ رسول کی بات نہ مانے، بطر الحق وغمت الناس، الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر حق کا انکار کرنا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا ہے، لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ سیکنڈری تکبر ہے۔ پرائمری تکبر کیا ہے؟ تکبر کی پہلی قسم جو زیادہ سخت قسم ہے وہ ہے حق کا انکار۔ تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کون سخت ہے قوت میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، اللہ جس نے انہیں پیدا کیا تھا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ تو زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں۔ چلو دنیا کی کوئی قوم
تمہارے لیول کی نہیں ہے، تم سے طاقتور نہیں ہے، تم سب سے طاقتور ہو، تو تمہارا پیدا کرنے والا خالق بھی تم سے کمزور ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو تم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، جو پیدا کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے۔ اور وہ صرف تمہیں نہیں اس نے پیدا کیا، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کتنا طاقتور ہے، پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، کتنا مضبوط بنایا ہے، تو اس اللہ کے ساتھ چاہے مقابلہ کرتے ہو۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا یرو یہ اولم یعلمو کے معنی میں ہے، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ رؤیت علمی مراد ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا وہ ان سے زیادہ طاقتور تھا؟ کتنی لاجیکل اور کتنی سادہ بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن کوئی غور کرے۔ یعنی جس نے تمہیں پیدا، ایک بندہ کہ جی میں سب سے طاقتور ہوں، دنیا میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بھئی جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تو تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تو تجھے بیماری بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، سب پیدا کرنے والا وہ ہے، تو تو وہ مار بھی سکتا ہے۔ کانوا بآیاتنا یجحدون، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ اصل مسئلہ ان کا لا علمی نہیں تھا، دلائل سمجھ نہیں آتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، ہر چیز سمجھ آتی تھی، انکار تھا، سیدھا سیدھا تکبر تھا، بغاوت تھی۔ ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، پس بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا صرصرا۔ صرصرا کا معنی تیز و تند ہوا بھی ہے، ایسی سخت ہوا، جکڑ والی، جس کے اندر چیخ بھی ہو، آواز بھی ہو، خوفناک آوازیں بھی ہوں، اور ایسی ہوا جس کے اندر ٹھنڈک بھی بہت زیادہ ہو۔ صاد رارا، اس کا مطلب ٹھنڈک بھی، سردی بھی ہوتا ہے، کمثل ریح فیہا صر، قرآن میں ہے، ایسی ہوا جس میں سردی ہو، ٹھنڈک ہو، سخت سردی۔ تو صاد رارا سردی کو بھی کہتے ہیں، ٹھنڈک کو بھی، اور صاد رارا چیخ کو بھی کہتے ہیں۔ فاقبلت امرأته فی صرۃ، جب فرشتے آئے تھے نا حضرت ابراہیم کے پاس قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے انہوں نے جانا تھا، تو پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم کو آ کر بشارت دی بیٹے کی، حضرت اسحاق کی، پھر حضرت یعقوب کی۔ تو جب یہ بشارت سنی حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے، فاقبلت امرأته فی صرۃ، تو وہ آئی چیخ مار کر، صرۃ، تو سرتن کے مطلب چیخ مار کر۔ تو ایک ان کو حیرت ہوئی، اولاد ہوگی، میں بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، تو ہماری اولاد ہوگی؟ تو وہ حیرت کے ساتھ وہ چیخ مار کر سامنے آئی۔ تو سرہ کا مطلب چیخ بھی ہوتا ہے، اور سر ان کا مطلب سردی بھی ہوتا ہے، تو اسی سے سرسرن ہے، ایسی ہوا جو بہت تیز و تند ہو، جس کے اندر خوفناک آوازیں ہوں، اور ایسی ہوا جس کے اندر شدید ٹھنڈک ہو۔ تو ایسی ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ کتنے دن تھے یہ؟ 8 دن اور 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، یہ منحوس دنوں میں۔ 8 دن تھے یہ، 7 راتیں تھیں، دن میں شروع ہوئی، 7 راتیں گزر گئی، 7 دن گزر گئے، 8ویں دن جا کر وہ بند ہوئی، سب تباہ ہو گئے۔ ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا تیز و تند سردی والی منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں ذائقہ چکھائیں رسوائی کے عذاب کا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت اخزا، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں اللہ نے بدترین عذاب دیا، رسوا بھی ہوئے، اور آخرت میں اس سے زیادہ رسوائی ہوگی، اور اس سے زیادہ بدترین عذاب ہوگا، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے، تو اللہ نے تباہ کر دیا۔ قوم عاد، منحوس دنوں میں، دن بھی منحوس ہوتے ہیں اصل میں، دن منحوس نہیں ہوتے کہ کوئی دن منحوس ہو، کوئی مہینے منحوس ہو، کوئی لوگ منحوس ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سب کے لیے کوئی چیز منحوس ہو، ہر شخص کے لیے اس کا عمل منحوس ہوتا ہے، اس کے عمل کے مطابق کوئی چیز منحوس بن جائے اس کے لیے۔ ایک شخص کے لیے ایک چیز منحوس بن جاتی ہے اس کے عمل کی بنا پر، ممکن ہے وہی چیز دوسرے شخص کے لیے منحوس نہ ہو، بڑی برکت والی ہو۔ اب قوم عاد کے لیے یہ جو دن تھے عذاب کے، یہ منحوس ہوں گے، ہود اور ایمان والوں کے لیے یہ دن برکت والے تھے، ان کے لیے منحوس نہیں تھے۔ تو یہاں عمل
قوم عاد کے عمل کی وجہ سے یہ دن ان کے لیے منحوس ہوئے. اسی پر بات کرتے ہیں باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.